السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں لالچ اور طمع کی ایک اندھوناک کہانی، جو کہ سننے والوں کے ذہن کو اپنے شکنجے میں جکڑ لے گی۔ دولت کی ہوس۔ بازار میں اس وقت معمول کا رش تھا، ویسے بھی یہ بازار کوئی اتنا پر رونق نہیں تھا۔ شاذ و نادر ہی یہاں گہما گہمی نظر آتی تھی۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور پسینے کے قطرے اس کے ماتھے پہ چمک رہے تھے۔ وہ چاروں طرف یوں دیکھتا آگے بڑھ رہا تھا جیسے کوئی اشتہاری مجرم ہو۔ ایسا تھا تو نہیں، لیکن آج کل جن حالات سے وہ گزر رہا تھا اس کی نظریں کسی کی متلاشی تھیں۔ اتنی ہمت بھی نہیں پڑ رہی تھی کہ رک کے کسی سے اپنی مطلوبہ جگہ کے بارے میں دریافت کر لیتا۔ چلتے چلتے وہ کبھی کبھی یوں پیچھے مڑ کے دیکھتا جیسے اسے اپنے تعاقب کا اندیشہ ہو۔ کچھ دیر بعد اسے ایک کونے میں کباڑیے کی دکان نظر آئی۔ اس کے چہرے پہ ایک عجیب چمک سی ابھری اور اس کے قدم اس دکان کی طرف اٹھنے لگے۔ دکان پہ ایک چھوٹے قد کا بھاری بھرکم سا آدمی بیٹھا ہوا تھا اور اس کے چہرے پہ گھنی مونچھیں تھیں۔ اپنی وضاحت سے وہ خاندانی کباڑیا دکھتا تھا۔ بھائی صاحب ذرا میری بات سنیں، اس نے کباڑیا کو مخاطب کیا۔ کباڑیا اس وقت اپنے غلے کی ریزگاری گن رہا تھا۔ اس کی آواز سن کر وہ چونکا اور اپنے سامنے ایک مفلوج حال شخص کو دیکھا۔ کیا بات ہے؟ اس نے ترش لہجے میں پوچھا۔ کیا آپ پرانی چیزیں خریدتے ہیں؟ وہ بولا، خریدتا بھی ہوں اور بیچتا بھی ہوں۔ یہاں بیٹھا کس لیے ہوں؟ نئے لگتے ہو، ورنہ شرفو کباڑیے کو اس بازار میں کون نہیں جانتا۔ اس کا حلیہ دیکھ کے وہ کچھ زیادہ ہی بارو بن گیا تھا۔ وہ جی مجھے کچھ بیچنا ہے، وہ دھیمی آواز میں بولا۔ دکھاؤ کیا لائے ہو۔ اس آدمی نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس کے پاس کپڑے میں لپٹی ہوئی کوئی چیز تھی۔ کباڑیا چونکا اور پھر ہاتھ بڑھا کے وہ چیز لے لی۔ ایک پل کے لیے رکا اور پھر کپڑا اتار دیا۔ وہ ایک چھوٹا سا ریڈیو تھا۔ کہیں سے چرا کے لائے ہو؟ کباڑیا تیز نظروں سے اسے گھورتا اور بولا۔ جی نہیں، میرا اپنا ہے۔ بیچ کیوں رہے ہو؟ بس جی مجبوری ہے، حالات ہی کچھ ایسے ہیں۔ کیا لوگے؟ جو چاہیں دے دیں، یہ آپ کی مرضی۔ اس کے 50 روپے دے سکتا ہوں، منظور ہے؟ کباڑیا بولا۔ وہ آدمی راضی ہو گیا، لیکن یہ بھی اس کے لیے خوش آئند بات تھی۔ کباڑیا نے اسے گن کے 50 روپے دیے تو اس نے ہاتھ بڑھا کے روپے پکڑے اور 1 منٹ بھی نہیں رکا اور جس راستے سے آیا تھا اسی پر واپس چلتا ہوا پل بھر میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ کباڑیا نے کندھے اچکائے اور اس ریڈیو کو صاف کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ وہ خوش تھا کہ آج اچھا مال ہاتھ آیا ہے۔ ٹرین آنے کا وقت ہو چکا تھا۔ پلیٹ فارم پہ زیادہ افراد نہیں تھے اور ویسے بھی چھوٹے سے شہر کے اس ریلوے اسٹیشن پہ کبھی کبھار ہی کسی خاص موقع پر ہی رش نظر آتا تھا۔ ایک تو اس شہر کی آبادی کوئی زیادہ نہیں تھی اور دوسرا یہاں سفر کرنے والے بھی زیادہ نہیں تھے۔ اس لیے یہ بھی غنیمت ہی نظر آتا تھا کہ ٹرین یہاں رک جایا کرتی تھی۔ ٹرین مقرر وقت سے کچھ تاخیر سے آئی تھی۔ پلیٹ فارم پہ انتظار میں بیٹھے کلی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ٹرین رکنے میں چند گنے چنے مسافر اترے۔ زیادہ کلیوں کی سامان نہ مل سکا، لیکن مائیکل ہمیشہ کی طرح آج بھی سامان حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ گو کہ اس کی دہاڑی زیادہ نہیں بنی، لیکن وہ کسی بھی روز بنا رقم لیے گھر نہیں جاتا تھا۔ آج بھی مائیکل 30 روپے ہی کما سکا تھا، لیکن اس سے زیادہ کی امید بھی کہاں تھی۔ اس کم آبادی والے ریلوے اسٹیشن پہ اتنے پیسے بن جانا اس کے لیے گوہر نایاب تھا۔ مائیکل کی اپنی الگ دنیا تھی۔ بچپن سے لے کر جوانی تک وہ جس ماحول میں پلا بڑھا، ماں باپ بچپن میں دنیا سدھار گئے، لیکن وہ اتنا بڑا تھا کہ مانگ تانگ کر اپنا پیٹ بھر لیتا تھا۔ ماحول نے اسے جرم کی دنیا کے راستے دکھائے۔ ایسے لوگوں سے وہ کنی کتر جاتا تھا، لیکن بزدل نہیں تھا۔ اپنی بے ترتیب زندگی میں دہشت، بے بسی کا اضافہ نہیں چاہتا تھا۔ وقت کی بے رحم ہوائیں بے آسرا تنکوں کی مانند اڑاتی ہوئی بالآخر اس اسٹیشن کی چوکھٹ پہ چھوڑ گئیں، جہاں اب وہ ایک معمولی کلی کی زندگی گزار رہا تھا۔ بڑے شہروں سے دور اس چھوٹے سے شہر میں وہ اپنی زندگی پرسکون محسوس کرتا تھا۔ یہاں نہ تو بڑے لوگوں کی ٹھوکریں تھیں، نہ ہی خود غرضی کی افراتفری۔
آئے دن دھکے کھانے کی نسبت اسے یہ کلی کی زندگی بہتر نظر آئی اور اس نے خود کو کلی کی زندگی میں تک محدود کر لیا۔ یوں ہی سارا دن گزر جانے کے بعد جب وہ اپنی غربت کی چادر لپیٹے بے بسی کی چارپائی پہ لیٹتا تو نہ چاہتے ہوئے بھی ذہن ماضی کے دریچوں پہ لوٹ جاتا۔ لیکن اب اس کے دل میں بھی دولت کی تمنا بیدار ہو رہی تھی، اس لیے وہ اب کوئی ناجائز راستہ اختیار کرنے کا قائل نہیں تھا، لیکن اب اس کا پیمانہ صبر بھی چھلکنے لگا تھا۔ اب اسے اپنی یہ زندگی ایک ذلت محسوس ہونے لگی۔ خواہش تو کسی کے دل میں بھی پروان چڑھ سکتی ہے، خاص طور پہ محروم کے دل تو اس کے پہلے ہی نشانے پہ ہوتے ہیں۔ دولت کی خواہش تو ہر کسی کو غرض مند بنا ڈالتی ہے اور غرض مند دیوانہ ہوتا ہے، سوائے مائیکل بھی سست روی سے دیوانگی کی سطح کو پہنچ گیا تھا۔ دولت کمانے کے لیے اس کے پاس کوئی خاص ہنر بھی نہیں تھا، ناجائز طریقہ وہ اپنانا نہیں چاہتا تھا، لیکن تنہائی اب اسے ڈسنے لگی تھی۔ ایک خوشحال اور بھرپور زندگی کا متلاشی تھا اور دل میں تمنا انگڑائیاں لے رہی تھی کہ اپنا بھی کوئی ہمسفر، کوئی ہم راز ہو جو اس کا دل بہلائے اور درد بانٹے۔ یہی سب خیالات اس کے دل میں اپنی غربت کے خلاف نفرت ابھار رہے تھے۔ اچانک اسے کچھ یاد آیا۔ جو چارپائی پہ لیٹے لیٹے کروٹ لے کے وہ اپنی چارپائی کے نیچے ہاتھ ڈالا اور ایک تھیلا گھسیٹا۔ تھیلے میں ہاتھ ڈال کے وہ کچھ تلاش کرنے لگا اور جب ہاتھ باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک ریڈیو تھا۔ یہ ریڈیو اس نے 2 دن پہلے ہی شرفو کباڑیا کی دکان سے 100 روپے میں خریدا تھا۔ وقت نے یوں تو اس کے دل سے ہر چیز کا شوق اور ضرورت کا خمیر مٹا دیا تھا، لیکن وہ کبھی کبھی اسٹیشن پہ بھورے چائے والے کے پاس بیٹھ کے ریڈیو ضرور سنا کرتا تھا۔ ریڈیو پہ چلنے والی موسیقی کے پروگرام خاص طور سے اس کی توجہ کا مرکز تھے۔ اس نے ریڈیو کے لیے نہ جانے کتنے دن پیٹ کاٹ کر پیسے جمع کیے تھے۔ اس نے ریڈیو آن کر کے اس کا گیتوں والا چینل سیٹ کیا اور اسے سرہانے رکھ کے مدھم آواز میں گیتوں کے سرور لینے لگا۔ کافی دیر تک ریڈیو پہ گیتوں کی آواز ابھرتی رہی اور وہ بند خیالات کے تانے بانے جوڑتا رہا۔ اچانک ریڈیو سے گیتوں کی آواز بند ہو گئی اور کچھ بے ہنگم سی آوازیں ابھرنے لگیں۔ مائیکل نے چونک کر آنکھیں کھولیں کیونکہ بے ہنگم آوازوں نے خیالات کا سلسلہ توڑ کے رکھ دیا تھا۔ مائیکل ریڈیو کا ڈائل گھما کے اس کا چینل پھر سے سیٹ کرنے لگا، لیکن وہ چینل دوبارہ نہ آ سکا، بلکہ وہی بے ہنگم آوازیں ابھرتی رہیں۔ اوہ کیا مصیبت ہے، وہ بڑبڑایا۔ اس پر جھنجھلاہٹ طاری ہو گئی۔ تنگ آ کے اس نے ریڈیو سرہانے رکھا اور آنکھیں بند کرتے ہی سونے کی کوشش کرنے لگا۔ کمرے میں ایک کمزور سا بلب روشن تھا۔ مائیکل عموماً اسے تمام رات ہی جلتا چھوڑ دیتا تھا۔ اندھیرے میں اسے نیند نہیں آتی تھی، لیکن آنکھیں بند کیے ابھی 5 منٹ بھی نہیں گزرے تھے اور وہ پوری طرح سو بھی نہیں پایا تھا کہ اچانک ریڈیو پہ کچھ آوازیں ابھرنے لگیں۔ تو اس نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ جھنجھلاہٹ میں شاید اس نے ریڈیو کا بٹن بند کیا نہیں تھا۔ اس نے بٹن بند کرنے کے لیے اسے پھر سے اٹھایا، لیکن ایسا نہ کر سکا۔ ریڈیو سے ابھرنے والی آواز سن کے وہ چونک اٹھا۔ عجیب طرح کی آوازیں تھیں۔ کوئی کہہ رہا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم یہ بلی ضرور دیں گے، یہ ہماری پرانی روایت ہے۔ وہ باروب آواز تھی، لیکن اس کے لیے ہمیں انسانوں کی بستی میں جانا ہوگا۔ یہ دوسری آواز تھی جو کہ خاصی مؤدبانہ تھی۔ تو کیا ہوا، ہم جائیں گے، ہم بے بس نہیں ہیں، لیکن اس طرح کرنے سے ہم شنتور کے باغی ہو جائیں گے۔ آپ بھول رہے ہیں کہ ہم پر ایک خاص مدت تک پابندی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم کسی کے غلام ہیں اور پھر بلی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ ہم پہ قیامت ٹوٹ سکتی ہے۔ سوچ لیجئے، شنتور ہم سے غافل نہیں۔ اگر اسے علم ہو گیا کہ ہم نے اس کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے تو ہم بچ نہیں سکیں گے۔ ہم نے سوچ لیا ہے، آگے راستہ نکالنا تمہارا کام ہے۔ مت بھولو کہ تم ہمارے غلام ہو۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ مائیکل بہت دلچسپی سے وہ آوازیں سن رہا تھا۔ اس کی دانش میں ریڈیو پہ کوئی ڈرامہ چل رہا تھا،
چند لمحوں تک خاموشی رہی، پھر وہی آواز دوبارہ ابھری، ایک طریقہ ہو سکتا ہے، ایک آدمی ہے جو ہمارا کام آ سکتا ہے۔ کون ہے وہ؟ جلدی بتاؤ مائیکل۔ اور یہ سنتے ہی مائیکل پہ تو جیسے کسی نے ایٹم بم گرا دیا ہو۔ ریڈیو پر اپنا نام سن کر اس پہ حیرت کا شدید ترین دورہ پڑا۔ دوبارہ سنائی دی، یہ مائیکل جو ہماری آواز سن رہا ہے، میں اس سے بات کر رہا ہوں اور یہی ہمارے قبیلے کو بچا سکتا ہے۔ تو پھر کہو اسے، ہمیں اس کی ضرورت ہے اس وقت۔ اگر وہ ہماری مدد کرے گا تو ہم اسے خزانے میں تول دیں گے۔ مائیکل، کیا تم ہماری آواز سن رہے ہو؟ مائیکل کا تو وہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ خوف اس کے اعصاب پہ طاری ہو گیا تھا۔ وہ آواز پھر ابھری۔ خوف اس کے اعصاب پہ طاری ہو گیا تھا اور وہ آوازیں پھر ابھریں۔ جواب دو مائیکل، ہمیں معلوم ہے کہ تم ہمیں سن رہے ہو۔ مائیکل کیا کہتا ہے اس کے دماغ میں نہیں سما رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو اچھا بھلا ریڈیو سن رہا تھا، لیکن یہ کون تھا جو اسے اس نام لے کے پکار رہا تھا؟ یہ ریڈیو یا پھر کچھ اور؟ کافی دیر تک اسی نام لے کے پکارا جاتا رہا، لیکن مائیکل مارے خوف کے کچھ بول نہ پایا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ اب اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ ریڈیو کو اٹھا کے چارپائی سے نیچے رکھ دے۔ کچھ دیر بعد وہ آوازیں بند ہو گئیں۔ مائیکل اسی حالت میں لیٹا تھا، کچھ سوجھ بوجھ نہیں رہا تھا کیا کرے۔ ایک تو تنہائی، اوپر سے ریڈیو پہ پراسرار آوازیں۔ کچھ دیر بعد اس کا خوف قدرے کم ہو گیا اور وہ چارپائی سے نیچے اتر کے ننگے فرش پہ لیٹ گیا۔ ریڈیو کو ہاتھ لگانے کا حوصلہ نہیں پا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے منہ دھویا اور روزی کمانے کے لیے اسٹیشن کی جانب چل پڑا۔ وہ پلیٹ فارم پر ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھا تھا۔ کئی ٹرینیں گزر گئیں لیکن وہ نہیں اٹھا۔ رات والا واقعہ ابھی تک اس کے ذہن پہ حاوی تھا۔ دوسرے کلیوں نے اس میں یہ تبدیلی محسوس کی، کئی بار اسے مسافروں کی طرف راغب کیا، لیکن وہ خاموشی سے بیٹھا رہا۔ چند ساتھی کلی اس کے پاس آ کے اس سے وجہ بھی دریافت کر چکے تھے، لیکن وہ کوئی خاص جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ وہ بتاتا بھی کیا؟ خیر، چند ساتھیوں نے اسے زبردستی اٹھا کے کام پہ لگائے۔ اسے رات کے وقت ریڈیو پہ سنائی دینے والے الفاظ بار بار یاد آ رہے تھے۔ اگر وہ ان کی مدد کرے گا تو وہ اسے خزانے میں تول دیں گے۔ خزانے ہی کی تو تمنا تھی دل میں، لیکن یہ پراسرار معاملہ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ فی الحال اس نے کسی سے کوئی ذکر نہیں کیا اور خاموشی ہی میں عافیت جانی۔ رات کا اندھیرا پھیلتے ہی وہ گھر لوٹ آیا۔ اندر قدم رکھتے ہی اس کی ٹانگیں لرز رہی تھیں، لیکن اس نے خود پہ قابو پا لیا۔ ریڈیو اسی طرح چارپائی پہ پڑا تھا، اس نے اسے چھونے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ وہ فرش پہ چادر بچھا کر بیٹھ گیا۔ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ کسی پل بھی وہ آوازیں دوبارہ ابھرنے والی ہیں، لیکن وہ انہیں سننے سے خواہشمند نہیں تھا۔ لیکن اب وہ کسی حد تک مطمئن تھا۔ وہ فرش پر سیدھا ہو کے لیٹ گیا۔ اچانک وہ چونک پڑا کیونکہ ریڈیو سے بامعنی سا شور خارج ہو رہا تھا۔ مائیکل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ کیا؟ ریڈیو کا بٹن تو میں نے بند کر دیا تھا، مائیکل نے سوچا۔ پھر یہ آوازیں؟ وہ خوفزدہ ہو گیا۔ ضرور کوئی شیطانی کھیل ہے۔ وہ بے ہنگم شور جو کہ پہلے بلند ہو رہا تھا اب کم ہوتے ہوتے ختم ہو گیا۔ مائیکل اپنی جگہ ساخت لیٹا تھا۔ ریڈیو بند ہونے کے باوجود چلنے لگا۔ پھر آوازیں ابھری۔ مائیکل، ہماری بات کا جواب دو۔ خاموشی تمہارے حق میں بہتر نہیں۔ اس بار آواز میں کچھ تحکمانہ پن تھا۔ مائیکل اٹھ کر بیٹھ گیا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے ریڈیو کو دیکھنے لگا۔ ابھی تک وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ بولو مائیکل، ہم جانتے ہیں تم ہماری باتیں سن رہے ہو، بہتر ہوگا کہ ہماری باتوں کا جواب دو۔ ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے اور یہ مدد ایک طرفہ نہیں ہوگی، بدلے میں ہم بھی تمہیں بے پناہ دولت دیں گے۔ جواب دو، کیا تم ہمارا کام کرنے کے لیے تیار ہو؟ یہ الفاظ اس کے اعصاب پہ ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ خیر، اس نے اپنے جسم کی تمام توانائی کو یکجا کیا اور ہمت کر کے بولا، کون ہو تم؟ اس کے منہ سے اتنا ہی نکل سکا۔ جواب میں وہ آواز پھر ابھری، میں ایک اکراش قبیلے کے سردار کا خادم خاص ہوں۔
میرا نام زنال ہے اور ہمیں تمہاری مدد چاہیے۔ اکراش قبیلہ کہاں ہے اور تم اس ریڈیو سے کیسے بول رہے ہو؟ مائیکل کا خوف اب قدرے کم ہو گیا تھا۔ اکراش قبیلہ جنات کا قبیلہ ہے اور جسے تم ریڈیو سمجھ رہے ہو سکتا ہے یہ ریڈیو ہی ہو، لیکن مدتوں سے یہ ہماری آواز دوسروں تک پہنچاتا رہتا ہے اور دوسروں کی آوازیں ہم تک، ورنہ ہماری دنیا سے کوئی آواز تمہاری دنیا میں نہیں سنی جا سکتی۔ یہ تم نہیں سمجھ سکتے۔ چھوڑو اسے۔ سردار اوزال کو اس وقت تمہاری مدد چاہیے۔ تم ہماری مدد کرو، بدلے میں تمہیں بے تحاشا دولت ملے گی۔ یہ آواز سن کر ان کا تعلق جنات کے قبیلے سے ہے۔ مائیکل پر پھر سے خوف طاری ہو گیا۔ وہ اس وقت جنات سے ہم کلام تھا اور اس کی زندگی میں پہلی بار ایسا موقع آیا تھا، وہ بھی اس قدر پراسرار طریقے سے۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ کیا تمہیں دولت کی تمنا نہیں؟ کیا تم اپنا گھر نہیں بسانا چاہتے؟ لیکن وہ گھر بسانا چاہتا ہے، یہ انہیں کیسے معلوم ہوا؟ تم کیسے جانتے ہو کہ میں اپنا گھر بسانا چاہتا ہوں؟ مائیکل حیرت زدہ لہجے میں بولا، ہم تمہارے متعلق سب کچھ جانتے ہیں، ہم سے کچھ پوشیدہ نہیں، ہم انسانوں کی طرح بے خبر نہیں۔ لیکن آپ تو جنات ہیں اور میں ایک عام سا آدمی ہوں، بھلا میں آپ کی مدد کیا کر سکوں گا؟ ہم جنات کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں۔ ہمارے قبیلے کے سب سے معتبر بزرگ شانتور نے ہم پر ایک خاص مدت تک پابندی لگا رکھی ہے کہ ہم انسانوں کی بستی میں نہیں جا سکتے۔ اگر ہم نے شنتور سے بغاوت کی تو ہم فنا ہو جائیں گے۔ شنتور کا فیصلہ ہم پہ ہمیشہ سے مسلط رہا ہے، لیکن اب ہمیں رونش دیوتا کی آتشی پوجا کرنی ہے اور اس کے لیے ہمیں ایک انسان کا جسم چاہیے۔ اگر ایک انسانی جسم کی بلی دے دی گئی تو ہم رونش دیوتا کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ زنال نے تفصیل سے بتایا۔ انسان کی بلی کا سن کے مائیکل کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ جنات کیا انسانوں کی بلی بھی دیتے ہیں؟ کس قدر خوفناک بات ہے! اور وہ اس بلی کے لیے مائیکل سے مدد کا تقاضا کر رہے تھے۔ مائیکل کو یوں محسوس ہوا جیسے ابھی اس کی کھوپڑی ہوا میں اڑ جائے گی۔ اس نے کہا، تم انسان کی بلی دینے کے لیے ایک انسان سے مدد مانگ رہے ہو؟ میں بھلا کیوں ایسا کروں گا؟ اس کے بدلے میں ہم تمہیں دولت بھی تو دے رہے ہیں جو تمہاری ضرورت ہے، اور ویسے بھی ہم تمہیں کسی کا قتل کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، تم کیا کہہ رہے ہو؟ مائیکل چونک اٹھا۔ ہمارا مطلب بالکل صاف اور سیدھا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہمیں کوئی زندہ انسان لا کے دو، تم ہمیں کسی مردہ نوجوان کی لاش دے دو جو پہلے مر چکا ہو، ہم اس کا سر کاٹ کے اپنے دیوتا کے قدموں میں ڈال دیں گے اور ہماری رسم پوری ہو جائے گی۔ لیکن لاش کسی نوجوان ہی کی ہو، یہ بات مائیکل کے دل کو لگی۔ اس میں اس کا کوئی نقصان نہیں تھا، نہ ہی اس کی ضمیر پہ کوئی بوجھ، کیونکہ صرف ایک لاش کا انتظام کرنا تھا۔ کسی کا قتل کرنے سے تو بہتر تھا، لاش کی توہین ضروری تھی اور ایک نازیبا حرکت بھی، لیکن اس کے بدلے جنات اسے دولت دینے کو تیار تھے، اور وہ جنات سے وہ کس قدر دولت حاصل کر سکتا تھا اس کا اندازہ وہ بآسانی لگا سکتا تھا۔ چند لمحوں تک سوچنے کے بعد اس نے کہا، میں تیار ہوں، لیکن مجھے کتنی دولت ملے گی؟ ہم تمہیں ایک بہت بڑے خزانے کا راستہ بتا دیں گے جسے تم بآسانی حاصل کر لو گے، اور وہ اس قدر زیادہ ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن میں یہ سب کروں گا کیسے؟ آج تک میں نے کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا، کیا مجھے اس کا تجربہ نہیں؟ مائیکل نے الجھن آمیز لہجے میں کہا، گھبراؤ مت، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس ریڈیو کو اپنے ساتھ ہر وقت رکھو، یہ اب تمہارے پاس ہی رہے گا، ہم تمہیں راستہ دکھائیں گے۔ اب ہمت تمہاری اپنی ہے، ہم تمہاری مدد کے لیے خود نہیں پہنچیں گے، اس لیے تمہیں ہر مشکل کا سامنا خود کرنا پڑے گا، لیکن یہ کوئی ایسا خطرناک کام بھی نہیں۔ اس کام کے بدلے تمہیں ایک عظیم خزانہ ملنے والا ہے۔ لیکن میں لاش کیسے اور کہاں سے حاصل کروں گا؟ پھر آپ تک کیسے پہنچاؤں گا؟ مائیکل بولا، اس کا طریقہ بھی ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ شہر سے تھوڑا باہر ایک مسیح قبرستان ہے، وہاں آج ہی ایک نوجوان لڑکے کو دفن کیا گیا ہے۔ تم فوراً وہاں جاؤ اور وہ قبر تلاش کرنے میں تمہیں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ تازہ قبر ہے، لاش نکال کے اس کے پاس یہ ریڈیو رکھ دینا،
اور اس کے قریب آگ کا بندوبست کرنا۔ آگ کی حرارت ملتے ہی وہ لاش اس ریڈیو کے ذریعے ہم تک پہنچ جائے گی۔ اس کے بعد ہم تمہیں خزانے کا راستہ بتا دیں گے، زینال نے تفصیل سے کہا۔ کیا مجھے ابھی جانا ہوگا؟ مائیکل نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بالکل، ورنہ دیر ہو گئی تو لاش خراب ہو جائے گی، پھر وہ ہمارے کسی کام کی نہیں رہے گی، پھر تمہیں کسی اور لاش کا انتظام کرنا پڑے گا۔ مائیکل سوچ میں پڑ گیا۔ خاصا الجھا دینے والا کام تھا قبرستان سے ایک لاش نکالنا، وہ بھی رات میں۔ اگر دیکھ لیا جاتا تو لینے کے دینے پڑ جاتے، اور کیا جواب دے گا وہ یہ حرکت کیوں کر رہا تھا۔ بہت سارے مسائل آڑے آ سکتے تھے، لیکن اس کے بدلے میں خزانے کی امید بھی تھی۔ جس قدر دولت کا وہ وعدہ کر رہے تھے، اتنی دولت وہ 7 جنم لے کر بھی نہیں حاصل کر سکتا تھا۔ اس قدر مختصر وقت میں اتنی دولت ہاتھ آ جانا کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ مائیکل کو تو کسی معجزے کا ہی انتظار تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد مائیکل نے رضامندی کا اظہار کر دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے کچھ ضروری سامان بھی ساتھ لینا تھا، ایک تو آگ جلانے کے لیے اور اس سے پہلے قبر کھودنے کے لیے۔ آگ کے لیے اس نے اپنی ایک پرانی قمیص کے چتھڑے کیے اور تمام ٹکڑوں کے اخبار میں لپیٹ لیا۔ وہ ایک عدد ماچس بھی رکھ لی۔ آگ کا بندوبست ہو گیا، لیکن اب قبر کھودنے کا مسئلہ تھا۔ اس کے لیے اس کے پاس کوئی بیلچہ یا کوئی کھدال نہ تھا۔ رات کے اس وقت کسی اور کے پاس بھی ان چیزوں کے لیے جانا نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ خواہ شک پیدا ہوتا۔ آخر تھوڑی سی تلاش کے بعد اسے لوہے کی ایک سلاخ مل گئی جو تقریباً 3 فٹ لمبی ہوگی۔ اس نے ایک اینٹ کی مدد سے اس کا اگلا حصہ موڑ لیا۔ یہ کوئی خاص ہتھیار ثابت نہ ہوا، لیکن اس نے مٹی کھودنے کا ابتدائی کام لیا جا سکتا تھا اور باقی کام ہاتھ کی مدد سے ہو سکتا تھا۔ جو بھی تھا کرنا تو تھا۔ اس نے سلاخ ایک چادر میں لپیٹ لی اور ریڈیو تھیلے میں ڈالا۔ اس کام سے فارغ ہو کے اس نے کمرے کی بتی بجھائی، دروازے کو تالا لگا کے اندھیرے میں ایک طرف نکل کھڑا ہوا۔ اس وقت رات گہری ہو چکی تھی اور چاند کی روشنی مدھم تھی۔ اندھیرے میں وہ کسی سائے کی مانند نظر آ رہا تھا۔ قبرستان وہاں سے کوئی 2 گھنٹے کی مسافت پہ تھا۔ تمام راستے اب بالکل ویران اور سنسان تھا۔ اس وقت وہ وہاں کے لیے کوئی سواری ملنا بالکل ناممکن تھا۔ سواری کی تو اسے ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ اس وقت شہر سے باہر مسیح قبرستان جانے کا کہہ کر بلا وجہ شک کی زرد میں آنے والا معاملہ تھا۔ کل کلا کو اگر یہ بات پھیل نکلتی کہ مسیح قبرستان سے رات کے وقت لاش نکال کے غائب کر دی گئی تو خاصا ہنگامہ ہو جاتا۔ مائیکل فطری طور پہ وہمی آدمی تھا۔ وہ کوشش کر رہا تھا کہ اس کے قدموں کی آواز زیادہ نہ ابھرے۔ ویسے بھی اب آبادی کم ہونے لگی تھی، پھر بھی احتیاط لازم تھا۔ اس کا دل لوہے کی دھکنی کی مانند دھڑک رہا تھا۔ کسی قبرستان میں رات کو یوں جانے کا یہ پہلا اتفاق تھا۔ مسیح قبرستان کا اب تھوڑا سا فاصلہ ہی رہ گیا تھا۔ تھیلا اس کے کندھے سے لٹک رہا تھا۔ دور دور تک کسی ذی روح کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ کچھ دیر بعد دور اندھیرے میں قبرستان کے آثار نظر آنے لگے۔ اس کے دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی۔ طرح طرح کے وہمے اور وسوسے اس کے دل و دماغ میں ابھرنے لگے۔ دوستو، کہانی ابھی جاری ہے۔ پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔